بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو من و سلوہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کھانا عرش سے کس قوم کے لیے آتا تھا اور اس کھانے میں کھانے پینے کی کیا چیزیں ہوتی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا کیوں بند کر دیا۔ ناظرین اکرام، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس لیے 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی اس قوم کو یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس میدان کو میدان تی یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتہ کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلوہ نازل ہوتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید پتلا بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں یہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ ناظرین اکرام، اب ہم بات کرتے ہیں کہ من و سلوہ کیا تھا۔ جو من ان لوگوں پر اترا تھا وہ درختوں پر اترا۔ یہ ایک میٹھا کھانا تھا۔ یہ لوگ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے کہ شبنم کی وضع کا تھا۔ من ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہوتا تھا۔ جمعہ اور ہفتہ کا کھانا، جمعہ کا دن وہ 2 دن کا ایک ساتھ ہی لے لیتے تھے، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے، غرض یہ کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو وہ پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جاتی تو کوئی اور چیز ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ آخر کار من سے اکتا گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے سلوہ نازل فرمایا۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ روزانہ ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ جمعہ اور ہفتہ کا سلوہ، جمعہ کے دن 2 دن کا ایک ساتھ لے لیتے تھے کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہتے تھے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے۔ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں ایک نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی تی میں اترتی تھیں جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا ان پرندوں کو وہاں لاتی تھی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی تھیں، جمعہ کو دگنی آتی تھیں، اور حکم یہ تھا کہ جمعہ کو ہفتے والے دن کے لیے بھی جمع کر لو مگر 1 دن سے زیادہ کا جمع نہ کرنا۔ بنی اسرائیل چونکہ ناشکری قوم تھی، اس قوم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور من و سلوہ کے ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد اللہ تعالیٰ نے بند کر دی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا اور دنیا میں نعمت سے محروم ہو گئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہو گئے۔ ناظرین اکرام، توجہ فرمائیں، اس ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔